دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے نئے منتخب صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت منڈی کے طریقہ کار کی مداخلت کے بغیر امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے صحرائی چولستان میں قحط کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں۔ لبنان میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے نئے منتخب صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے نئے صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت منڈی کے طریقہ کار کی مداخلت کے بغیر امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کا پختہ عزم ظاہر کیا کہ ملک کی مالیاتی منڈی میں استحکام یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت قومی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنایا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت معاشی چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران خراب نظم و نسق اور بد انتظامی کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے امید ظاہر کی کہ ایک جامع پالیسی اور بہتر فیصلوں کے ذریعے مہنگائی اور معاشی انحطاط پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کی دوسری اتحادی جماعتیں اگلے عام انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات لانے کے لیے مل کر کام کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب حکومت نے بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر سے ملحقہ صحرائی چولستان میں قحط سالی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں چولستان ترقیاتی ادارے کے منیجنگ ڈائریکٹر میر خالد احمد نے کہا کہ صورتحال قابو میں ہے کیونکہ چولستان کی تمام آبادی کو ان کے مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 97% آبادی اور ان کے مویشیوں کو قحط سے متاثرہ علاقوں سے قریبی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کے لیے پینے کا پانی دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے قحط سے متاثرہ لوگوں اور ان کے مویشیوں کے لیے اسٹیٹ کمشنر کی زیر نگرانی 11 ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی قرعہ اندازی آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ وزیر مواصلات اسد محمود اور ہاؤسنگ کے وزیر مولانا عبدالواسع قرعہ اندازی کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کل 63,666 درخواست گزاروں میں سے 32,000 سے زائد عازمین حج کا انتخاب کیا جائے گا۔ لبنان میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی 128 نشستوں کے لیے 118 خواتین سمیت 718 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات میں عالمی اداروں کی شرکت کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطین کے سول امور کے وزیر حسین الشیخ نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم خاتون صحافی کے قتل کی تحقیقات میں تمام بین الاقوامی تنظیموں کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حسین الشیخ نے ابو عاقلہ کی تدفین کے موقع پر اسرائیلی پولیس کے حملے کی بھی مذمت کی۔ خاندانوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد خاندانوں سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور خاندانوں کو متاثر کرنے والی سماجی، معاشی اور آبادی سے متعلق معلومات بڑھانا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے خاندان اور شہری آبادی میں اضافہ، جس کا مقصد پائیدار اور خاندان دوست شہری پالیسیوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.